یہ ہم نے ریڈیو سے بناتے تھے ابھی بھی گانے میں بھی ہمیشہ جنت و دوزخ کی بات کیوں کبھی تو ذکر خدا کیجیے خدا کے لیے ضیا بدوش اندھیرے ہی مجھ کو ملتے رہے ضیا بدوش اندھیرے ہی مجھ کو ملتے رہے جہاں جہاں میں پھرا ضیا کے خود اپنی تنگی داماں پر شرم آئی خود اپنی تنگی داماں پر شرم آئی ہے خود اپنی تنگی داماں پر شرم آئی ہے اٹھے ہیں ہاتھ جو اکثر میرے دعا کے خطا معاف سزا کا کوئی جواب خطا معاف سزا کا کوئی جواب نہیں ہوئی ہے خلقت انسان اگر خطا کی ہمارے ذہنوں کی پستی سے آج پست ہیں ہمارے ہم اپنے ذہنوں کی پستی سے ہمارے ہم اپنے ذہن کی پستی سے ہاں ہمارے ذہنوں کی پستی ہے آج پست ہیں ہم ہوئی تھی خلقت انسان کے ارتقاء کی ریاض آپ ذرا عاقبت کی فکر کریں نہیں ہے وقت معین کوئی خزانہ کیا سچی بات کہی آپ بھائی وہ آپ چائے منگا رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں فرزانہ ہیں آپ جانتے ہیں ہاں وہ فرزانگی جی جی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کیا نہیں چائے کے بعد آپ کو جانے کے ایک ایسے وہ جو فراق صاحب کے حوالے سے جو آپ نے غزل بتائی تھی وہ آپ جی قربتیں کس درجہ اور کس قدر تنہا پاس پاس رہ کر بھی ہے دل و نظر تنہا پاس پاس رہ کر بھی ہے دل و نظر تنہا اور کس سے طے ہوتی ہم کی رہ گزر تنہا اور کس سے طے ہوتی ہم کی رہ گزر تنہا سر کیا محبت میں پڑھ کے یہ سفر تنہا اور کس سے طے ہوتی غم کی رہ گزر تنہا طے کیا محبت نے پڑھ کے یہ سفر تنہا آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی سینکڑوں ہیں ہنگامے زندگی مگر آرزو بھی حسرت بھی درد بھی مسرت بھی سینکڑوں ہیں ہنگامے زندگی مگر تنہا شہر میں بہار آئی رونقیں ہیں صحرا میں شہر میں بہار آئی رونقیں ہیں صحرا میں
بس گئے ہیں ویرانے رہ گئے ہیں گھر تنہا شہر میں بہار آئی رونقیں ہیں صحرا میں بس گئے ہیں ویرانے رہ گئے ہیں گھر تنہا بس گئے کہ ایک شعلہ سا اٹھا ایک برق سی چمکی ایک شعلہ سا اٹھا ایک برق سی چمکی ختم ہو گئے جلوے رہ گئی نظر ایک شعلہ سا اٹھا ایک برق سی چمکی ایک شعلہ سا اٹھا ایک برق سی چمکی ختم ہو گئے جلوے رہ گئی نظر تنہا وہ خلوتوں میں ایک عالم سنی کیسے خلوتوں میں ایک عالم جلوتوں میں ایک محشر خلوتوں میں ایک عالم جلوتوں میں ایک محشر کب کسی کو ملتا ہے حسن بے خبر کب کسی کو ملتا ہے خلوتوں میں ایک عالم جلوتوں میں ایک محشر کب کسی کو ملتا ہے حسن بے خبر تنہا ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے عشق ہے ادھر چپ چپ ایک بدگمانی کا احترام کیا کہیے عشق ہے ادھر چپ چپ حسن ہے ادھر تنہا آخر ہے کہ ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس زندگی گزاری ہے ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا آئیں گے کبھی تو وہ جس طرف بھی ہے اقبال آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی ہے اقبال جل رہی ہے مدت سے شمع کبھی تو اس طرف بھی ہے اقبال جل رہی ہے مدت سے شمع آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی ہے اقبال جل رہی ہے مدت سے شمع ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا
زندگی گزاری ہے جیسے زبردست رنگ ہے پانی دے یہ ہے نہیں کیا عمدہ غزل ہے. واہ اب اجازت دے دیں اب تو رہنے اب تو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے. نہیں اب میرا خیال سے دیکھیے آپ خود محسوس بہت بہت دکھایا. مجھے اتنی بھی توقع نہیں تھی سچی بات نہیں. میں نے مشاعروں جانے آنے ختم کر دیا تقریباً جاتے ہوں اس لیے پڑھائی نہیں جاتا. تو میں نے آج اتنی غزلیں سنا دی. یہ ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہ تو آپ کو بھی لطف آپ نے پڑھا لیا ورنہ سچی بات کے لیے بڑا اعزاز ہے. اپنے اتنے شوق سے سنا. میرا تو بھائی اور شاعر کیا چاہتا ہے سننے والے ہوں بات اور اس سے بہتر کیا چیز اس کے لیے ہے. اور جہاں شعر سمجھنے والے نہیں ہوں اور وہ تو پھر وہاں تو پڑھنے کا نہیں دل چاہتا ہے. تو بات ہے تو لطف نہیں آتا. نہیں ویسے تو اس لحاظ سے ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں کافی حضرات ایسے ہیں جن کا صحیح بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مسقط جیسی جگہ میں اتنا لوگ جمع ہو جائیں بات یہ سب آج کے یہ ذرا مشکل کام ہے. یہ بات ہے کہ سب اچھے پڑھے لکھے اور بعض لوگ ہیں اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو یہ کہ جگہ اجتماع ہو اور بیٹھے اٹھے اس قسم کی ادبی اور ثقافتی حصہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے آنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی اور ہمت افزائی ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں 1 بجے تک رکیے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 1:30 بجے تک رک سکتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ سے ہم لوگ کی بڑی ہمت ہے. کوئی شک نہیں. حسین میں صاحب ان کے مقابلے میں ذرا جلدی اٹھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل جو امبیسڈر صاحب تھے وہ لال لونگا صاحب ایک مشاعرے میں کہا گیا تو مشکل تمام تو اول وہ راضی ہوئے. ان کو پہلے سمجھایا گیا کہ مشاعرہ کسے کہتے ہیں. اردو زبان وہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا میرے خیال میں اچھی طرح سے کہ اردو جملہ ہندوستان کی 14 دستوری زبانوں میں ایک ہے. بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر کے لایا گیا. تو وہاں پر انہوں نے مشاعرے سے متعلق صرف ایک بات کی کہ اردو از اے ویری سویٹ لینگویج. تو باقی تقریر کس کی تھی؟ کراچی میں نیوی کے انور سعید صاحب ہوا کرتے تھے مگر صاحب انور سعید صاحب سے بہتر تقریر کی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ نہیں یہ وہ ایمبیسڈر پاکستان کے ایمبیسڈر تھے مگر اردو زبان سے شین خاک کو آپ تقریر میں بھی جو ہے وہ بات جو ابھی آپ تقریر کریں گے ہوگی وہ بات وہ نیوی کا ایک مشاعرہ ہوا کراچی میں. تو ایک کموڈور صاحب تھے ان کی صدارت میں تھا. تو اس کے ساتھ نیوی کے جوان وہی سب آفیسرس اور ان کے چھوٹے اور بڑے رینک کے لوگ تھے. وہ آئے تو ہم لوگوں نے ان کے تعلق نہیں تھا. چھوٹا بیٹھے ہوئے تھے. ان کا ایک تقیہ کلام تھا جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تو
پہلے انہوں نے تقریر کی کہ اپنے جوانوں سے اور اپنے اسٹاف والوں سے ہم لوگوں کو شکریہ صاحب، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے